جو دنیاوی لائن سے محنت کرتے ہیں اور دنیاوی ویسٹرن کلچر سے ان کا جو مزاج بنا ہے، ان کے لیے ایک بات اور میں بتا دوں. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کے محنت اور کاوشوں کو اللہ تعالیٰ پوری دنیا میں عام فرمائے. وہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں. انہوں نے کہا کہ میں سفر کر رہا تھا، پورا لمبا چوڑا واقعہ ہے، میں مختصر کرتا ہوں کہ فلائٹ کے اندر سفر کر رہا تھا تو کسی پڑوسی جو بیٹھے تھے ان سے بات چیت ہوئی. تو ہماری تو عادت ہے کہ کسی بات کو ہم اسلام کے اوپر گھما کر لاتے ہیں. ہمیں سیاست پر، حکومت پر ہمیں بات نہیں کرنی، ہمارا مقصد صرف اسلام کو سمجھانا ہے. تو جیسے میرے منہ سے اسلام شبد نکلا تو ایک ایئر ہوسٹس جو بیٹھی تھی پڑوس میں، امریکن ایئر ہوسٹس تھی، اس نے اسلام کا شبد سن کے وہ میرے پاس آئی اور کہا کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ تو حضرت نے کہا جی بالکل ہم اسلام کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو کہا کہ اسلام کے بارے میں کئی سالوں سے ریسرچ کر رہی ہوں، اسٹڈی کر رہی ہوں، مجھے کچھ پوچھنا ہے. تو حضرت نے کہا کہ پوچھیے، جو علم ہوگا انشاءاللہ بتائیں گے. تو اس عورت نے کہا کہ اسلام کے اندر جو پردہ ہے نا، اس کو میں اپنی نظروں میں صحیح نہیں سمجھتی ہوں، اور یہ ایک قید ہے، یہ ایک سزا ہے، یہ صحیح نہیں ہے. تو حضرت نے اللہ کی طرف متوجہ ہوئے کہ اللہ تو ہی اس کا صحیح جواب دلانا. تو حضرت نے کہا کہ جواب بعد میں دیتا ہوں، میں ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو. آپ امریکہ کی ہیں، امریکہ کی جو ایک ہائی کورٹ ہے اس کا ایک فیصلہ ہے، اس کا جو ججمنٹ ہے وہ سناتا ہوں. 1972 کی بات ہے. میں نے ریڈر ڈائجسٹ ایک کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ پڑھا تھا، ایک ججمنٹ ہے، اس کو میں سناتا ہوں آپ کے سامنے. کہ ایک نوجوان، امیر گھرانے کا ایک نوجوان بچہ، اس کو کریٹیوٹی سوچتی ہے، دماغ میں کچھ الگ کرتے ہیں. وہ بریف کیس لیتا ہے، اس میں $1.5-2 لاکھ ڈالتا ہے اور اپنے ایسے مکان میں آ کے شفٹ ہوتا ہے کہ جس کا جو فلیٹ ہے، اس کا مکان ہے وہ چوراہے پر ہے، سامنے روڈ ہے، 4 راستے ہیں. اور وہ بریف کیس کو چوراہے پر کھلا رکھ دیتا ہے اور اپنے گھر میں کی بالکنی پہ جا کر دیکھنے لگ جاتا ہے. کچھ ہی دیر کے بعد اسی کا جیسے ایک نوجوان آتا ہے، دیکھتا ہے بریف کیس، اس میں پیسے ہیں، گاڑی کھڑی کرتا ہے، اس بریف کیس کو جمع ایسے بند کر اپنی گاڑی میں ڈالتا، نکل لیتا ہے. یہ نوجوان اس گاڑی کے نمبر نوٹ کرتا ہے اور فوراً پولیس کو فون کرتا ہے. اور ہمارے ہندوستان جیسی پولیس تو تھی نہیں کہ فون ابھی کیا اور 10 دن کے بعد آئے. فوراً پولیس آتی ہے، کیس چلتا ہے، انویسٹیگیشن ہوتا ہے، اور آخری میں جو فیصلہ ہوتا ہے، ججمنٹ آتا ہے ہائی کورٹ کا، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت نے اس لڑکی کو کہا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت نے کہا شاید اس میں آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ جائے. تو ججمنٹ یہ تھا، فیصلہ یہ تھا کہ اصل میں مجرم وہ شخص نہیں ہے کہ جس نے اس بریف کیس کو اٹھا کر پیسے کو، مال و دولت کو لے کر چلا گیا. اصل مجرم وہ ہے کہ جس نے اس پیسے کو، اس رقم کو، اس دولت کو کھلے عام چوراہے پر کھول کر رکھا. اس لیے اس رکھنے والے کو سزا یہ دی جائے گی کہ 6 مہینے کی جیل وتھ مینٹل ٹریٹمنٹ، دماغی علاج کے ساتھ اس کی 6 مہینے کی جیل ہوگی. اور جس نے اس بریف کیس کو اٹھایا تھا اس کو کہا کہ یہ سارے پیسے تمہارے ہیں. اس کے اندر آپ کو بات سمجھ میں آنے والی یہ ہے کہ آپ کی ہائی کورٹ کا جو فیصلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کی حفاظت کی جانی چاہیے، جس چیز کو تجوری کے اندر رکھنا چاہیے، چھپا کر رکھنا چاہیے، اس چیز کو آپ چوراہے پر سر عام لا کر کھول کر رکھیں گے تو آپ مجرم ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کر، لڑکی کو، عورت کو دیکھ کر سیٹی بجانے والا اگر کوئی سیٹی بجاتا ہے، پریشان کرتا ہے، تنگ کرتا ہے، تو اصل مجرم وہ سیٹی بجانے والا نہیں ہے. اصل مجرم یہ عورت ہے، یہ لڑکی ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پردے میں نہ کیا، پردہ کھول کر اس کو موقع دیا. اسلام یہ کہتا ہے کہ عورت کا حسن و جمال، اس کی جو خوبصورتی، یہ قابل حفاظت چیز ہے. ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسی شے ہے کہ جس کی حفاظت کی جائے، جس کو اندر رکھا جائے، کور کر کے رکھا جائے، حفاظت کی جائے سماج کے کتوں سے، سماج کے گرے ہوئے لوگوں سے، سماج کے بدکاروں سے. اس لیے اب کوئی عورت اپنے آپ کو سجا کر، سنوار کر کھلے عام باہر نکلتی ہے تو آپ کے کورٹ کے مطابق وہ عورت جو ہے وہ گنہگار ہے، وہ غلطی پر ہے. اور جو اس کو چھیڑخانی کریں گے، چھیڑخانی ہونے کے بعد جو بدکاریاں، جو گناہ، جو کرائم ہوں گے، وہ مجرم نہیں ہیں. آپ کے کورٹ کے مطابق یہ لڑکی جو بلا پردے کے سر عام نکل رہی ہے، یہ مجرم ہے. آج ہم اس بات کو صحیح طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر معاشرے میں خرابی
بے پردگی ہو کر ہوگی تو اس کے مجرم ہم ہوں گے، مجرم ہماری بہنیں نہیں ہوگی، مجرم ہمارا سماج پورا ہوگا، ہمارے بڑے بزرگ سب ہوں گے۔ ہمارے گھروں کا ماحول ایسا ہو چکا ہے کہ ہم نے پردے کو ایک رسم بنا لیا، پردے کو ایک سسٹم بنا لیا، لیکن پردے کی حقیقت کو ہم نے نہیں سمجھا۔ پردہ کیا چیز ہے؟ آج جب پیسے نہیں تھے، مال و دولت نہیں تھی تو پردہ تھا، جب پیسے آ گئے، مال و دولت آ گئی اور حالات درست ہو گئے، اب پردے کو ہم نے چھوڑ دیا۔ یہ پردہ نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اسلام کے اندر جو پردے کا حکم ہے وہ پردہ کیا جائے گا تو سماج کی، معاشرے کی تمام برائیوں سے معاشرہ بچا رہے گا، سماج پاک اور صاف رہے گا۔ کیوں ایسے کیس سامنے آتے ہیں کہ ایک مسلم لڑکی، ہمارے سماج کی لڑکی ایک ہندو کے ساتھ بھاگ جاتی ہے اور کھلے عام دو ٹوک ہو کر ویڈیو بنا کر یہ کہتی ہے کہ میری مرضی جو میں کرنا چاہوں۔ یہ سوچ، یہ اسپرٹ، یہ انرجی اس کو کہاں سے مل رہی ہے؟ فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی بچیوں کو غیروں کے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ اسکولوں کے اندر میرے بھائیوں جہاں ایسا سسٹم ہے کہ گرلز اسکول ہیں، وہاں پر اس اسکولوں کے اندر ان کا سسٹم بنائے اور یہ لازم کرے کہ یہ گرلز اسکول ہمارے سماج کے اندر ہے، اسی کے اندر اسکول جانا کمپلسری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی لڑکی جو ہے وہ اپر کلاسوں کے لیے اسکول باہر نہیں جائے گی۔ اور جہاں یہ سسٹم نہیں ہے وہ لوگ سسٹم بنانے کی کوشش کریں، فکر مند ہو اور جاگرتی پیدا کریں میرے بھائیوں۔